نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 368 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ ہم نے ایک صاحب سے یہ روایت سنی ہے کہ جو شخص بچپن میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائیں گے۔ تو کیا اس طرح کی کوئی روایت ذخیرہ احادیث شریفہ میں ملتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں انہی الفاظ کے ساتھ نقل فرمائی ہے، اور پھر یہ لکھا ہے کہ یہ روایت غریب ہے، یعنی ایسی روایت ہے کہ جس کا مضمون اپنے اندر غرابت اور نکارت رکھتا ہے۔ اور اسی روایت کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں اور علامہ متقی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں بھی نقل کیا ہے۔ تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں یہ روایت موجود ہے، البتہ سند کی زیادہ تحقیق نہیں ہو سکی۔ اغلب یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ سوال ہے کہ کیا قیامت میں نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی شامل ہوں گی؟ کیا اس کی کوئی وضاحت کسی روایت میں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ معجم طبرانی اور بعض دیگر کتابوں میں ایک ضعیف روایت ہے کہ جنت میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم بھی شامل ہوں گی، لیکن یہ روایت بہرحال ضعیف ہے اور کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ تاکید سے ان باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک بزرگ شخص ہیں، مجبوری کی وجہ سے ہمیشہ ڈائپر استعمال کرتے ہیں اور انہیں بیماری اتنی شدید ہے کہ ہمیشہ پیشاب کے قطرات نکلتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا شخص وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، یہ شخص معذور کے درجے میں ہے۔ ہر نماز کے وقت کے لیے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا اور اس سے یہ نماز ادا کر سکتے ہیں اسی حالت میں۔ سوال ہے کہ ایک شخص قرآن کریم بیٹھ کر آسانی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کرسی پر پڑھتا ہے، اور نماز فجر کے بعد وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، حالانکہ وہ نیچے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے پیر پھیلا کر، اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو ایک طرح سے بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہیے یا کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا ضرورت کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نیچے بیٹھ کر پڑھے، چاہے اشارے سے پڑھے لیکن نیچے پڑھے۔ البتہ اگر نیچے بیٹھنے میں دشواری ہے تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور قرآن کریم پڑھنے میں کرسی پر بیٹھے یا نیچے بیٹھے ہر طرح کی اجازت ہے، اور قرآن
کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی بے ادبی نہیں سمجھی جاتی، عرفاً بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس لیے کرسی پر بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے، اگر کسی کو نماز کے اندر ہنسی آ جائے اور فوراً ہنسی روک دے، لیکن منہ اور ناک سے یا صرف ناک سے سانس کی آواز نکلے اور یہ سانس کی آواز قریبی شخص کو پہنچ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں اس کی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے اور اثر نو نماز پڑھنی ہوگی، وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ سوال ہے کہ نابالغ بچوں کو نماز کی پہلی صف میں کھڑا کرنا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے نمازیوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو انہیں اگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، اس سے کسی کی نماز میں کراہت نہیں آتی۔ ہاں، اگر ایسا کوئی عذر نہ ہو تو پھر بچوں کی صف الگ بنانی چاہیے۔ سوال ہے کہ مجنونہ کے مال پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بینک اکاؤنٹ میں سود اکٹھا ہو جائے تو کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ سودی رقم کو بلا نیت ثواب نکال کر فقراء پر تقسیم کر دیا جائے۔ سوال ہے کہ آج کے دور میں حج کرنے کے لیے کل کتنی رقم ہونی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر حج کمیٹی سے جا سکتا ہو تو تقریباً 4 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ ٹور سے جائے تو کم از کم 6 لاکھ کا انتظام ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے فرضیت ہوگی۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے حج کیا اور سعودیہ میں مقیم ہونے کی بنا پر طواف زیارت نہیں کیا اور گھر واپس چلا گیا، اس کے بعد اس نے کئی عمرے کیے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طواف زیارت تو فرض ہے۔ اگر اس نے وقوف عرفات کے بعد کوئی بھی نفلی طواف نہیں کیا ہے تو اس کے ذمے طواف زیارت فرض باقی ہے، اور عورتوں کے حق میں اس کا احرام بھی باقی ہے۔ اسے چاہیے کہ بلا احرام مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت کرے۔ اگر وہ احرام باندھ کر کے جائے گا عمرے کا تو اس پر ایک دم لازم آ جائے گا طواف زیارت کیے بغیر عمرے کا احرام باندھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کے بعد اگر وہ طواف زیارت کرے گا تو اس پر تاخیر کا دم بھی لازم ہو جائے گا، اور طواف زیارت کرنے سے پہلے وہ جتنی مرتبہ بیوی کے پاس جائے گا تو ہر مرتبہ کے بدلے میں بھی اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ البتہ اگر اس نے وقوف عرفہ کے بعد کوئی نفلی طواف بھی کر لیا ہے تو وہ طواف زیارت کی طرف سے کافی ہے، اس کا فرض ادا سمجھا جائے گا۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہ طواف زیارت کیے بغیر اپنے مقام پر چلا گیا اور پھر اس نے کئی عمرے بھی کیے، تو عام طور پر لوگ عمرے کرتے ہیں تو نفلی طواف بھی کرتے ہیں، تو اندازہ تو یہی ہے کہ اس کا طواف زیارت ادا ہو گیا، لیکن یہ جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں اس کے اعتبار سے اس پر دم لازم ہوں گے۔ بہتر ہے کہ کسی قریبی مفتی سے جا کر اپنی پوری صورتحال بتائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ سوال ہے کہ اگر کسی حاجی کے ذمے دم میں بدنہ بڑا جانور واجب ہوا تو کیا اس کے عوض 7 چھوٹے جانور یعنی بکرے وغیرہ ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ متعدد جزیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدنے کے بدلے میں 7 بکریاں کافی ہو جائیں گی۔ حج کے بارے میں صراحتاً تو یہ بات نہیں ملی، لیکن نظر کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، تو حج میں بھی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور
ابن ماجہ کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر فلاں سے بات کی تو طلاق۔ اب اگر بیوی خود بات نہ کرے بلکہ دوسروں کے ذریعے بات کروائے تو کیا حکم ہے؟ جب خود بات کرے گی تب طلاق پڑے گی، دوسروں کے ذریعے بات کرنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ سونا اور چاندی کی قسط وار خرید و فروخت جیسا کہ آج کل مختلف کمپنیوں نے شروع کر رکھی ہے تو یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قبضے سے پہلے خرید و فروخت درست نہیں ہے، اور قبضے میں صرف نامزد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے قبضے میں آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے، محض نامزد کرنے سے درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے فائننس کرا کر قسطوں پر گاڑی خریدی تھی، اب وہ اپنے حالات کی وجہ سے قسطیں وقت پر ادا نہیں کر پا رہا، اور دوسرا شخص اس سے گاڑی خرید رہا ہے یہ کہہ کر کہ جو قسطیں باقی ہیں وہ بھی میں ہی ادا کر دوں گا، اور کچھ رقم مزید ادا کر کے وہ گاڑی لینا چاہتا ہے، تو یہ معاملہ اور یہ خریداری درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ خریدار ایک مجموعی رقم طے کر کے تو اس سے گاڑی خرید سکتا ہے، لیکن بینک میں قسطیں بھرنے کی شرط کے ساتھ خریدنا درست نہیں ہے، ورنہ یہ بھی گناہ میں شریک کہلائے گا۔ سوال ہے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو کاروبار کے لیے 2 لاکھ روپے دے رکھے ہیں اور وہ شخص ہر مہینے اسے 10,000 روپے دیتا ہے، تو یہ طریقہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ درست نہیں ہے، سراسر سود ہے، یہ قرض پر نفع کا معاملہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر بیان اور تقریر کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں تعجیل افضل ہے، یعنی جلد از جلد جنازے کو قبر تک پہنچانا۔ اب اگر اس دوران 2-4 منٹ کی تقریر ہو یا وقت مقررہ سے پہلے تقریر ہو تو گنجائش ہے، لیکن لمبی تقریر جس سے تاخیر ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ قبرستان میں پہنچ کر اگر قبر کی تیاری میں دیر ہو اور اس دوران قبرستان میں کچھ گفتگو کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خود پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح ایسے مقام پر گفتگو منقول ہے۔ سوال ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد کیا شوہر اس کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر بیوی کا چہرہ تو دیکھ سکتا ہے لیکن بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور قبر میں اتارنے میں بدن کو ہاتھ لگے گا، اس لیے وہ قبر میں نہ اتارے، دیگر قریبی اعزاء اس کو اتاریں۔ کوئی مجبوری کا معاملہ ہو تو بات الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریہ